السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایزنیک میں اسپورچا فلاویوس سے کہتی ہے کیسر کو مارنے والے اراکین بھی ان سرداروں سے زیادہ معزز تھے اور ہان کو مارنے کے بعد ان کی باری بھی آئے گی۔ تو فلاویوس کہتا ہے سرداران ہمارے ساتھ نہیں لڑیں گے یقیناً۔ اسپورچا کہتی ہے ایریتنا اپنے فوجی بھیجے گا، لیکن ہمارے لیے جنگ کی جیت کو ممکن بنانے والی چیز دمیر خان کی وہ باتیں ہوں گی جنہیں مکمل کرنے کے لیے اس نے وعدہ کیا ہے۔ فلاویوس کہتا ہے ملا ناممکن کو حاصل کرنے کے لیے اچھے ہیں، دمیر خان اس وقت کس ناممکن کے در پہ ہے؟ اسپورچا کہتی ہے شاہنشاہ کے در پہ ہے، وہ اسے اس جنگ سے دور رکھے گا، اپنی تیاریاں مکمل کرو فلاویوس۔ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس چلا جاتا ہے، وہ دروازے سے نکلتا ہے اور سپاہی دیفنے کو گرفتار کیے وہاں لاتے ہیں۔ اسپورچا آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے کیسی ہو دیفنے؟ امید ہے تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ دیفنے کہتی ہے میری وفاداری آپ کے ساتھ ہے شہزادی، آپ کو مجھ پر اعتماد دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اسپورچا کہتی ہے تو تم چاہتی ہو کہ میں تم پر غیر مشروط اعتماد کروں؟ دیفنے کہتی ہے بالکل، میری واحد تمنا بھی یہی ہے۔ اسپورچا کہتی ہے ہم دونوں روم کی بھلائی چاہتے ہیں، چونکہ تم روم کے لیے اپنی جان تک کو خطرے میں ڈال سکتی ہو۔ میں ٹھیک سمجھ رہی ہوں نا؟ تو پھر میں تمہیں موت جیسا باری فرض تفویض کر دوں گی۔ دیفنے کہتی ہے روم کے لیے آپ جو چاہیں گی میں کروں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی اسپورچا ایک دم سے اس کے ہاتھ کی رسیاں کھول دیتی ہے اور کہتی ہے اپنی بہن نیلوفر کو میرے پاس لاؤ گی، اگر تم اسے میرے پاس لے آتی ہو تب میں تم پہ بھروسہ کروں گی۔ دیفنے کہتی ہے اورہان مجھ پہ شک کر رہا ہے، اس نے میری بہن کو یقیناً اس بارے میں بتایا ہوگا، لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے شہزادی میں اسے آپ کے پاس لے کر آؤں گی۔ روم کی خاطر میں اپنی وفاداری اور جان کی قسم کھاتی ہوں۔ یہ سن کے اسپورچا اشارہ کرتی ہے اور دیفنے چلی جاتی ہے۔ اسپورچا کہتی ہے محبت کمزوری ہے اورہان، اور میں کمزوری کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، تم اور میں ہمیشہ دشمن رہیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کائی قبیلے کا نشان نقشے پر سے مٹا دیتی ہے۔ دوسری طرف فلاویوس اپنے کمرے میں بہت پریشان ہوتا ہے، وہ وہاں رکھے ہوئے خنجر کو ہاتھ لگاتا ہی ہے کہ اس کا سر چکرا جاتا ہے۔ وہ خود کو سنبھالتا ہے اور خنجر اٹھا لیتا ہے اور خنجر کو دیکھتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب ذکر و اذکار کرتے ہوئے اس نے خنجر سلطان اورہان پہ رکھا تھا اور کہا تھا کل حساب کا دن ہے اورہان، اور میرا خنجر اس بار صحیح جگہ لگے گا۔ سلطان اورہان نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے قرآن پاک کی آیات پڑھی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے سن لو بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان آیات کو یاد کرتے ساتھ ہی فلاویوس ہل کے رہ جاتا ہے، پھر وہ خنجر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے ہاتھ دور پڑتے ہیں۔ اسے ایک ننھے سے بچے کا خیال آتا ہے جس کے سامنے اس نے ایک خون آلود خنجر پکڑا تھا۔ ساتھ ہی ہمیں وہ لمحہ دکھایا جاتا ہے جب وہ بچہ اپنے باپ کی طرف بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا مت جائیں بابا مت جائیں، تو اس کے باپ نے کہا تھا میں جاؤں گا لیکن جلدی واپس آؤں گا، اور بالکل ویسا ہی خنجر اس بچے کے کپڑوں میں تھا۔ پاس ہی بچے کی ماں کھڑی تھی اور دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بچے نے بہت خوش ہوتے ہوئے ان سارے مناظر کو دیکھا تھا۔ اس خیال کے بعد فلاویوس بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی آواز گونجتی ہے میری عقل میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے، اورہان کے بعد اس خنجر کی باری بھی آئے گی، میں یہ معمہ حل کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس وہ خنجر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت زخمی جیرکتائی گھوڑے پر سوار بورسا پہنچتا ہے۔ سپاہی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ جیرکتائی کی حالت بگڑتی ہوئی دیکھ کر ایک سپاہی کہتا ہے فوراً حاکم کو اطلاع کرو۔ اسے سارا دے کر گھوڑے سے اتارا جاتا ہے تو جیرکتائی کہتا ہے نہیں چاہیے نہیں چاہیے، یہ زخم میرے غصے کو زندہ رکھے گا، مجھے سلطان سے ملنا ہے۔ وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے چل پڑتا ہے۔ اندر نیلوفر نماز ادا کر رہی ہوتی ہے اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے، پھر وہ آئینے کے سامنے خود کو سنوارتی ہے اور بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب اس کی ملاقات دیفنے سے ہوئی تھی اور وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ نیلوفر کے پاس وہ گڑیا پڑی ہوتی ہے جو اس نے دیفنے کے لیے بنائی تھی، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بہت غمگین ہو جاتی ہے۔ اس لمحے سلطان وہاں آتے ہیں اور نیلوفر کو اس طرح سے دیکھ کے آواز دیتے ہیں تو نیلوفر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے اندر آتے ہوئے میں آپ کو دیکھ نہیں سکی۔ سلطان کہتے ہیں تم کچھ سوچ رہی تھی؟ کیا تم دیفنے کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اس کے بال سنوارنے لگ جاتے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے وہ شخص جس نے تیمورتاش کو بچانے کے لیے آنے والوں کو حکم دیا تھا، مرنے سے پہلے اس نے تم سے کیا کہا؟ سلطان کہتے ہیں جب میں نے پوچھا کہ ہم میں سے غدار کون ہے تو اس نے تمہارا نام لیا۔ یہ سن کے نیلوفر چونک جاتی ہے۔ سلطان مزید کہتے ہیں اس نے نیلوفر کہا۔ نیلوفر حیرانگی سے پوچھتی ہے نیلوفر کہا؟ سلطان کہتے ہیں لیکن وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ نیلوفر کہتی ہے نیلوفر کی بہن محبت سورماؤں کے ساتھ ہی اس کا سامنے آنا، شہنشاہ کے ساتھ آنا۔ سلطان کہتے ہیں وہ جانتی تھی کہ بچے اب تربیت کے لیے پہاڑوں پر جائیں گے، تیمورتاج کو خبر دینے والی بھی وہی تھی۔ نیلوفر روتے ہوئے کہتی ہے میرے بچے اس کے بھانجے ہیں اورہان، وہ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ سلطان کہتے ہیں ہم فی الحال صبر کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، ہم محتاط رہیں گے۔ نیلوفر کہتی ہے اگر یہ وہ ہے تو اس کو۔ سلطان بات کرتے ہوئے کہتے ہیں دیفنے کی غداری کی قیمت وصول کرنے کے لیے تمہاری باری بھی آ سکتی ہے۔
اسپورچا جانتی ہے کہ دیفنے محبت سرماؤں کے ساتھ ہے، اگر میں حق بجانب ہوں تو تم سے پہلے وہ دیفنے کی جان لے لے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان کمرے سے نکل جاتے ہیں اور نیلوفر بہت غمگین ہو جاتی ہے۔ باہر سلطان آتے ہیں تو سامنے سے زخمی جیرکتائی آگے بڑھتا ہے۔ سلطان اسے سہارا دیتے ہوئے پوچھتے ہیں جیرکتائی بھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ جیرکتائی کہتا ہے میرے سلطان، فلاویوس نے دستے پر حملہ کیا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، میرے سب ساتھی مارے گئے، ہم مزاحمت نہیں کر سکے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ سلطان کہتے ہیں وہ اپنی غداری اور میرے سپاہیوں کے خون کی قیمت ادا کرے گا، ابھی جنگی دیوان بلاؤ کارا خلیل۔ پھر دوسرے سپاہی سے کہتے ہیں حکیم کو لے کر آؤ جلدی۔ ادھر فاطمہ آگ کے پاس بیٹھی ان لمحات کو یاد کرتی ہے جب فلاویوس کی موجودگی میں سلطان نے شاہنشاہ اور اس کے گھر والوں سے کہا تھا چونکہ میری فاطمہ بہن راضی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو۔ فلاویوس نے مبارکباد دی تھی اور چلا گیا تھا۔ پھر فاطمہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب ایزنک میں فلاویوس نے اس سے کہا تھا اگر خداوند سے میری ایک ہی خواہش ہوتی میں سب کچھ چھوڑ کر اکچورا بننے کی تمنا کرتا، فاطمہ کا اکچورا، میں مرتے دم تک اپنے وعدے پہ قائم رہوں گا۔ فاطمہ یہ ساری باتیں حلیمہ کو بتا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں یہ نہیں کر سکتی حلیمہ، میں کچھ بھی کر لوں میں اپنے دل کو خاموش نہیں کروا سکتی۔ حلیمہ کہتی ہے شادی قریب آ رہی ہے بہن، یہ ہمارا مقدر ہے، ہماری محبت اب زخم بن گئی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے نہیں، میں اپنے دل پہ قابو نہیں پا سکتی، چاہے میں کچھ بھی کر لوں میں اکچورا کو نہیں بھول سکتی۔ حلیمہ اس کے پاس آتی ہے اور ایک دم سے کہتی ہے کیا آپ یہ شادی نہیں کر رہی بہن؟ فاطمہ کہتی ہے میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ میں یہ شادی کروں گی تاکہ خود کو اس کا ہاتھ پکڑنے سے روکوں، کوئی بڑی غلطی کرنے سے بچوں اور اپنے دل کو پرسکون کروں، لیکن میں یہ نہیں کر پا رہی، اور اس کے علاوہ میں یگیت کو بھی اپنے ساتھ اس غلطی کی طرف گھسیٹ رہی ہوں۔ میں اس شادی کا مستقبل نہیں دیکھ پا رہی، میرے دل کے دروازے بند ہیں اور کسی ناممکن کے پاس چابی ہے۔ حلیمہ اپنی بہن سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے آپ جو بھی فیصلہ کریں گی میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی، کیوں نہ آپ اکچورا؟ تو فاطمہ ایک دم سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے یہ ناممکن ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ناممکن ہے۔ حلیمہ پوچھتی ہے بہن یہ ناممکن کیوں ہے؟ فاطمہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب سوغوت میں فلاویوس نے اس سے کہا تھا لیکن کبھی کبھی انسان خود کو روک نہیں پاتا، وہ اس جال میں گر جاتا ہے جس میں اس نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہیں گرے گا، اب آپ سمیت تمام پرندے آزاد ہونے چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس نے بہت سے پرندے آزاد کر دیے تھے اور مزید کہا تھا آپ کو اس شخص سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے آپ محبت نہیں کرتی، ترک کر دیں اس شادی کو۔ اس خیال کے بعد فاطمہ بے چین ہوتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، میں سب کچھ ترک کر دوں گی، اور اگر اس کی محبت میری محبت جیسی عظیم ہے تو وہ بھی سب کچھ چھوڑ دے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ اسے گلے لگا لیتی ہے، اس لیے میں ملون خاتون تیزی میں وہاں آتی ہیں۔ فاطمہ ایک دم سے کہتی ہے ماں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ملون خاتون کہتی ہیں میری بیٹی تمہارا بھائی تمہارا انتظار کر رہا ہے، فلاویوس نامی اس بدماش نے ہماری قرارگاہ پہ حملہ کیا ہے۔ یہ سن کے فاطمہ پھر سے پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا فلاویوس نے؟ ملون خاتون کہتی ہیں ہاں فلاویوس نے، اس نے ہمارے تمام سپاہیوں کو مار ڈالا۔ حلیمہ کہتی ہے وہ کمینہ فلاویوس اب موت کا مستحق ہے اور اس نے کل ذکر کے دوران بھی میرے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ملون خاتون فاطمہ سے پوچھتی ہیں تم کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ فاطمہ کہتی ہے کچھ نہیں ماں کچھ نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ چلی جاتی ہے۔ اگلے منظر میں فاطمہ اپنے بھائی سلطان اورحان کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ سلطان اورحان سپاہیوں کے ساتھ منصوبہ ترتیب دیتے ہوئے کہتے ہیں اسپورچا نے خون بہا کر حکومت کرنے کی قسم کھائی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ خون بہا کر حکومت کرنے والے خون کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ خلیل شہنشاہ صاحب کو خبر بھیجو، وہ اپنے سرداروں اور کینک فوج کے ساتھ میدان جنگ میں آ جائیں۔ تیموربوگا پوچھتا ہے کیا آپ اسپورچا سے ملاقات کریں گے میرے سلطان؟ سلطان کہتے ہیں جنگ سے پہلے ہم ملاقات کریں گے، دیکھتے ہیں میرے مطالبات سننے کے بعد وہ کیا کہتی ہے، اگر میرے مطالبات اس نے قبول نہ کیے تو اسپورچا اور فلاویوس دونوں مریں گے۔ فاطمہ بہنوں کے ساتھ تمہارا ہدف اسپورچا ہے، اگر ہم جنگ میں اترے تو تم زندہ اسے میرے قدموں تک لاؤ گی، اگر کوئی مزاحمت کرے تو مارنے سے بھی دریغ مت کرنا، اور جہاں تک بات ہے فلاویوس کی، چونکہ وہ اتنا بہادر ہے کہ مجھے پیٹ پیچھے خنجر نہیں مارے گا تو وہ اپنا حق میدان جنگ میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لے گا۔ شہنشاہ صاحب اور دستے ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے، اسپورچا ہماری پوری طاقت کو بس اتنا ہی سمجھے گی، لیکن عثمانی دستہ کولاسی وادی کے اندر سے گزر کر گیملک قلعہ فتح کرے گا۔ جرکدے کہتا ہے میرے سلطان اجازت دیں، میں کل چھوڑے ہوئے کام کو پورا کروں، میں گیملک قلعہ فتح کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں تم زخمی ہو جرکدے، یہ کام بران صاحب سنبھال لیں گے، مگر جرکدے کہتا ہے میرے سلطان در حقیقت اگر میں اپنے فرض پہ نہیں گیا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ یہ سن کے سلطان کہتے ہیں تو پھر تم گیملک قلعے میں کیسے داخل ہوگے، میری بات غور سے سنو۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔